اعجاز قرآن۔ آغاز وحی کے ساتھ ہی قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندہ و جاوید معجزات میں سے اہم ترین معجزہ ہے، جو بغیر کسی تبدیلی اور تغیر کے تا قیامت برقرار رہے گا۔ قرآن مجید نے نزول کے ابتدائی ایام میں ہی کفار قریش کی ہرزہ سرائیوں کے جواب میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، تو اس کے مقابل ایک کتاب، ایک سورہ، 10 آیتیں یا ایک آیت پیش کرو۔ عرب کے وہ مایہ ناز شعرا جو فی البدیع ہزار بند پر مشتمل اشعار کہہ سکتے تھے، ان سب نے یہ کہہ کر ہاتھ کھڑے کر لیے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ قرآن مجید موجودہ شکل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں ہی ترتیب پا چکا تھا، اور ہمارے اعتقاد کے مطابق قرآن مجید کی آیات کی ترتیب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی حکم خدا سے انجام پائی۔ اسی موضوع کی مزید وضاحت کے لیے آنے والی بحث مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ آیات کی ترتیب۔ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار مکمل نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 23 برسوں میں وقفے سے نازل ہوتا رہا ہے، اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ مکمل سورہ ایک ساتھ نازل ہوا ہو، بلکہ اکثر آیات الگ الگ نازل ہوتی رہی ہیں۔ اس بات پر بہت سے دلائل موجود ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی بحکم خدا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کو ان کے صحیح مقام پر رکھا، اور یہی ترتیب تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ یہاں ہم سامعین و ناظرین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض دلیلوں کی طرف اشارہ کریں گے جو آیات کو عہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ترتیب دینے پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 1، جب بھی وحی نازل ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبان وحی کو صرف آیات کی کتابت کا حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ ساتھ ہی ترتیب بھی بتا دیتے تھے کہ کس آیت کو کس جگہ لکھنا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب جبرائیل وحی لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورے میں فلاں مقام پر رکھیے۔ جناب ابن عباس ہی سے ایک اور روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی تو کاتب کو بلا کر فرماتے ان آیات کو اس سورے میں رکھا جائے جس میں فلاں فلاں کا ذکر ہے۔ ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس اور مشہور مفسر قرآن سدئی کے نزدیک سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، مگر جبرائیل یہ حکم لائے کہ اسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 کے بعد لکھا جائے۔ احمد ابن حنبل اپنی مسند میں ایک صحابی سے روایت نقل کرتے ہیں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی، پھر نگاہ سیدھی کر کے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل نازل ہوئے اور یہ حکم سنایا کہ میں آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى کو اس سورے کے فلاں مقام پر رکھوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو سورہ نحل میں آیہ شہادت اور آیہ عہد کے درمیان ثبت کر دیا۔ نمبر 2، اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ فلاں جملہ ایک مکمل آیت ہے یا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر موقوف ہے کہ فلاں عبارت ایک مکمل آیت ہے یا نہیں۔ چنانچہ الف لام میم حامیم الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد اور طا سین میم حروف مقطعات ہیں، اور یہ سب مستقل آیت شمار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مستقل آیت ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت موجود ہے، جبکہ اسی قسم کے دوسرے حروف مقطعات مثلا الف لام را طا سین صاد قاف اور نون وغیرہ مستقل آیات نہیں ہیں۔